رب کی عبادت نہ کرنا یہ غفلت، یہ بے توجہی جس میں بھی ہے، اور وہ یہ سمجھ رہا ہے کہ نہیں میں مزے کے لیے بنا ہوں، تو وہ سن لے اس سے جانور بہتر ہے۔ جانور آواز آپ سے کہلوا رہا ہوں تاکہ آپ کو کچھ خیال آئے، میں مستثنا نہیں ہوں، خود کو پہلے سامنے رکھتا ہوں۔ رب کو یاد نہیں کر رہے تو ہم یہ جان لیں کہ جانور ہم سے۔ اب پڑھو پھر حضرت سیدنا بلے شاہ صاحب والا وہ ان کا کلام، ایک برقی دا قدر پہچانن مالک رہندے ستے، در مالک دا چھڑ دے ناہی پاویں مارو 100 جتے۔ پنجابی ہے، نام ان کا حضرت سیدنا عبداللہ ہے، شتاری قادری، ماں نے پیار سے بلا کہا تو بلے شاہ صاحب مشہور ہیں، قصور میں آپ کا مزار شریف ہے، کلیات بلے شاہ صاحب چھپی ہوئی کتاب ہے، ملتی ہے۔ آپ کا کلام فرماتے ہیں کتا جانور ہے، اس کو ایک لقمہ، ایک روٹی کا ٹکڑا یا لقمہ دے دیا ہے، وہ اس کی قدر پہچانتا ہے، تمہارا دروازہ پکڑ لیتا ہے۔ تم سوتے رہتے ہو، وہ پہرا دیتا رہتا ہے۔ تم کوشش کرتے ہو کہ اس کو دھتکاریں، یہ چلا جائے، تم 100 جوتے مارو، وہ تمہارا دروازہ چھوڑتا۔ اٹھ بولیا یار منا لے، نہیں تا بازی لے گئے کتے تیں تھیں اتے۔ او بلیا اس کتے سے وفا سیکھ لے۔ یہ اپنے مالک کی اتنی قدر کر رہا ہے، تو اپنے مالک کو بھول گیا، اس کو منا لے ورنہ کتے تجھ پر بازی لے جائیں گے۔ پیغام دیا ہے انہوں نے، اس کی اتنی نعمتیں ہم پر، اتنا کچھ کھا کے، اور ہم اس کی عبادت نہ کریں تو بولیے پھر ہم جانوروں سے گئے گزرے ہیں یا نہیں؟ کیا کر رہے ہیں ہم؟ رمضان آئے گی نماز پڑھ لیں گے یار، جمعہ نہیں پڑھتے؟ بے پرواہ ہم بنے ہوئے ہیں، بے پرواہ تو اللہ کی ذات ہے۔ حد ہوتی ہے، کہہ دو کسی کو جاؤ جی اپنی فکر کرو، تم نے اپنی قبر میں جانا ہے، تو یہ کہو کسی کو نیکی کا کہیں تو آگے سے لڑنے کو تیار۔ ارے بھائی یہ کام ہو، جاؤ اپنا رستہ لو جی۔ یہ حالت، اللہ تعالی ہمیں معاف فرمائے، ہم بہت ہی غافل ہیں، توجہ نہیں ہے۔ جانا ہے، ہم نے بتایا جا رہا ہے، بار بار بتایا جا رہا ہے، اور دنیا میں وقت گزارنے والوں اللہ نے بیکار نہیں بنایا ہے، پھر کے اسی کی طرف جانا ہے۔ ایک بات، پہلا مسئلہ یہ سن لیں، دنیا میں کوئی چیز بھی بیکار، کار کام کو کہتے ہیں بیکار، کار کا لفظ فارسی سے آیا ہے، کام بھی حالانکہ فارسی کا ہی لفظ ہے، لیکن سن لیں بیکار کا مطلب یعنی اس کا کوئی مقصد نہ ہو، ایسی کوئی چیز اللہ نے کیوں بنائی ہے وہی جانتا ہے۔ میری آپ کی سمجھ میں آئے یا وہ ہے نا، ایک بزرگ لیٹے ہوئے تھے، پہلی مرتبہ چھپکلی دیکھی، چھپکلی، 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 جو بھی کہتے ہو آپ، حالانکہ اب وہ چپکنے والی تھی تو اس سے کوئی لفظ چپکلی بنایا تھا تو وہ چھپکلی جو بھی بن گیا۔ پنجاب والے کرلی کہتے ہیں، لیزرڈ انگلش میں کہتے ہیں۔ ان بزرگوں نے دیکھا یا اللہ یہ کیا چیز ہے، کیوں بنایا تو نے، اس کا کیا فائدہ ہے؟ اس قدرت کی طرف سے جواب ملا، کل یہ جانور بھی پوچھ رہا تھا یا اللہ تو نے اس بندے کو کیوں بنایا، اس کا کیا فائدہ؟
اللہ نے کوئی چیز بیکار نہیں، وہ تنکا ہو، کیڑا ہو، کچھ ہو، ہماری سمجھ میں آئے یا نہ، مگر بندوں کو کیوں بنایا؟ وہ خود فرماتا ہے وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، جنوں اور انسانوں کو پیدا کیا عبادت کے لیے، اس لیے نہیں کہ اللہ کو ضرورت ہے، نہیں، اللہ دینا چاہتا ہے۔ عبادت کرو، کچھ لو، رب فائدے کے لیے ہے، رب سے فائدہ لو، اور رب سے جو فائدہ نہیں لیتا، جو رب کے لیے بارگاہ میں التجا نہیں کرتا، رب کو پسند۔ نماز پڑھنے آیا بندہ، وضو کیا ہوا، گھر سے وضو کر کے چلا، ایک ایک قدم پر تسبیح پڑھتے ہوئے آیا، مسجد میں آیا، آ کر اس نے بڑے خشوع خضوع کے ساتھ نماز پڑھی، نماز پڑھ کے اٹھا، اللہ نے فرشتوں سے فرمایا اس نے کچھ مانگا نہیں؟ یا اللہ نہیں، دیکھو دیکھو شاید کچھ مانگے۔ وہ اٹھ کے کھڑا ہو گیا، نہیں مانگا، دروازے کی طرف چلا، نہیں مانگا، پاؤں میں جوتا پہن لیا، نہیں مانگا، اللہ فرماتا ہے ابھی بھی ٹھہر جاؤ، شاید کچھ مانگ لے، نہیں مانگا، دروازے سے باہر نکل گیا، اے فرشتو اس نے کچھ نہیں مانگا؟ جی نہیں مانگا، فرمایا اس کی نماز اس کے منہ پر دے مارو۔ میں نے تو نماز اس لیے رکھی تھی کہ آئے گا مجھ سے مانگے گا، میں اس کی جھولی بھروں گا، مجھے اس کے سجدوں کی ضرورت نہیں ہے، میں رب ہوں دینے والا، اس نے مانگا ہی نہیں، تو ایسی عبادت کی کوئی ضرورت۔ الدعاء مخ العبادہ، اللہ کو بہت پسند ہوتا ہے جب بندہ مانگتا ہے۔ آپ کو تو مانگنا آتا نہیں ہے نا، جیسا کیسا آتا مانگو۔ جو مانگنے والے ہیں روتے ہیں، گڑ گڑاتے ہیں، اور بچے سے سیکھ لو کیسے مانگا جاتا ہے۔ بچہ بغیر روئے مانگتا ہے، فوراً رونے والا منہ بنائے گا، دامن پکڑے گا، ابو امی یہ دے دیں، بولے پھر اس کی ادا پہ آپ کو پیار آتا ہے یا نہیں آتا؟ اس کے آنسو دیکھے جاتے ہیں آپ سے، اس کی وہ عاجزی، وہ پسند آپ دلاتے ہیں۔ اور بچوں سے سیکھ لو کیسے مانگنا ہے رب سے، اس کی بارگاہ میں۔ حدیث شریف میں آتا ہے رونا نہ آئے، رونے والا منہ بنا لیا کرو، اللہ کو بہت پسند ہے۔ عاجزی اس کے سامنے کریں، مانگیں، وہ دینا چاہتا ہے۔ اللہ فرماتا ہے جو مجھ سے میرا فضل مانگتا ہے مجھے بہت اچھا لگتا ہے، اور خود فرماتا ادعونی، مانگو مانگو۔ یہاں جو نہیں دینے والے ہیں ان سے مانگنے میں لگے ہوئے ہیں، ان سے کچھ ملتا نہیں، سیٹھوں کے پاس جا کے، وزیروں کے پاس جا کے سارا دن بیٹھے رہتے ہیں، شاید کچھ دے دے گا، مانگتے ہیں وہ ککھ بھی نہیں دیتے، اور دے دیں تو اس سے پتہ نہیں کئی گنا زیادہ آپ کی محنت وصول کر لیتے ہیں۔ یہ رب ہے، ہم نہیں بھی اس کی کہنا مانتے، وہ تب بھی دیتا ہے، جب بھی مانگتے ہیں وہ دیتا ہے، اتنا دیتا ہے، اتنا دیتا ہے، اتنا دیتا ہے، ہمیں پھر بھی شرم آتی۔ ثنا گو، اللہ کی تعریف کرنے والے، ثنا گو کا مطلب تعریف کرنے، ثنا گو پتا پتا ہے خدایا دم بدم تیرا۔ ہوا چل رہی ہے، جب تک پتوں میں جان ہے، ہر وقت اللہ کی تعریف کر رہے ہیں یا نہیں کر رہے ہیں؟ قرآن میں نا ہر شے اللہ کی تسبیح کرتی۔ ثنا گو پتا پتا ہے خدایا دم بدم تیرا، زمین و آسماں تیرے ہے موجود و عدم تیرا۔ زمین آسمان بھی تیرے، جو موجود ہے، جو چھپا ہوا ہے، جو پہلے تھا، جو آئندہ ہوگا چھپا ہوا، وہ بھی تیرا۔ جو تیرا کھا کر بھی تیرے شکوے کریں یا رب، جو تیرا کھا کر بھی تیرے شکوے کریں یا رب، تعجب ہے کہ ان پر بھی رہے لطف و کرم تیرا۔ تعجب ہے کہ ان پر بھی رہے لطف و کرم تیرا۔ اور جو نہیں مانتے، دے رہا اللہ ان کو بھی یا نہیں دے رہا؟ اور ساری غیر مسلم دنیا
کھا رہی ہے یا نہیں کھا رہی ہے؟ تو ہم تو بنے عبادت کے لیے، اور پھر غافل ہو جائیں تو بیکار نہیں بنایا اور بتایا جا رہا ہے واپس جانا ہے۔ کس وقت سانس کی ڈوری ٹوٹ جائے گی، عمر کی نقدی کس وقت ختم ہو جائے گی، کچھ پتا ہے؟ اونچی تو پھر وقت ضائع کرنے کا کیا مطلب؟ تو جو بھولا ہوا ہے، جو موت کو بھولا ہوا ہے، سمجھدار ہے، آواز لگائیے۔ خود کہہ رہے ہیں نہیں، تو پھر آپ کو کوئی اگر کہہ دے ارے یار تم تو بڑے ناسمجھ ہو، تو غصہ آئے گا یا نہیں آئے گا؟ جو حرکت کر رہے ہیں وہ کیا ہے؟ ناسمجھی والی ہے یا نہیں ہے؟ ہمیں ہوش کرنا چاہیے۔ فَتَعَالَى اللَّهُ الْمَلِكُ الْحَقِّ، یہ 3 آیتیں ہیں آخری اس سورت کی۔ تفسیر پوری نہیں ہو سکے گی مگر میں بیان کر رہا ہوں، ضرورت پڑے گی تو اس پر ایک جمعہ اور لگے گا، پھر اگلی سورت شروع ہوگی، سورہ نور انشاءاللہ۔ یہ آخری آیتیں سورۃ المومنون۔ فَتَعَالَى اللَّهُ الْمَلِكُ الْحَقُّ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ رَبُّ الْعَرْشِ الْكَرِيمِ۔ پوری آیت میں اللہ تعالی کا ذکر بہت بلندی والا ہے۔ اللہ اور سچا بادشاہ، سچا، باقی بادشاہیاں لوگوں کی، ارے جی فلانا بادشاہ فلانا بادشاہ، وہ سچا بادشاہ، یہ کوئی 2 گھنٹے کے لیے، کوئی 2 دن کے لیے، کوئی 2 سال کے لیے۔ اللہ اس جیسا بادشاہ کوئی نہیں ہے، وہ سچا بادشاہ ہے۔ کوئی عبادت کے لائق نہیں سوائے اس کے۔ الہ کہتے ہیں عبادت کے لائق معبود کو۔ الہ الف لام ہے، الہ عبادت کے لائق، لا الہ پڑھتے ہو نا، نہیں کوئی عبادت کے لائق، نہیں کوئی معبود، کوئی معبود نہیں سوائے اس کے۔ رب العرش الکریم، وہ عزت والے عرش کا مالک ہے، عزت والے۔ یہ اس طرح کی جو آیتیں ہیں قرآن میں جہاں رب کی صفات کا بیان ہے، علماء فرماتے ہیں اگر یہ آیتیں یاد ہو جائیں، مصیبت میں پڑھو مصیبت ختم ہو جاتی ہے۔ مصیبت، کیونکہ یہ اللہ نے خود فرمایا ہے، اس کو پسند، اس کی شان ہے اس میں، تو یہی آیات یاد کر لی جائیں نا، خاص طور پر جن میں اللہ کا نام بار بار یا اس کی صفات کا ذکر ہے، تو یہ پڑھے تو انسان کی مصیبت رہتی نہیں، کیونکہ جب رب کی تعریف اس کے اپنے الفاظ میں کرے گا اس کو بہت اچھا لگے گا، وہ تکلیف دور کر دے گا۔ وَمَن يَدْعُ مَعَ اللَّهِ إِلَٰهًا آخَرَ لَا بُرْهَانَ لَهُ بِهِ فَإِنَّمَا حِسَابُهُ عِندَ رَبِّهِ إِنَّهُ لَا يُفْلِحُ الْكَافِرُونَ۔ اب اس آیت پر جب بھی بیان ہوگا تھوڑا سا پھر آپ کا ٹائم لوں گا، اور جو اللہ کے ساتھ کسی دوسرے خدا کو پوجے، کسی اور کی پوجا کرے، عبادت کرے، جس کی اس کے پاس کوئی سند نہیں، تو اس کا حساب اس کے رب کے یہاں ہے۔ بے شک کافروں کا چھٹکارا، بتوں کو پوج لو، آگ کو پوج لو، چاند سورج کو پوج لو، پانی کو پوج لو، ہوا کو پوج لو، کوئی سند ہے؟ اونچی رب کے یہاں حساب دینا ہے، اور کوئی چھٹکارا۔ شرک
اللہ کے سوا کسی کی عبادت کرنا وہ جرم ہے کہ اس میں بخشش کی گنجائش نہیں. آخری آیت پڑھ رہا ہوں سورت کی. یہ جو آیتیں پڑھی ان کی تفسیر انشاءاللہ آئندہ کریں گے. آخری آیت سورۃ المؤمنون کی وَقُلْ رَبِّ اغْفِرْ وَارْحَمْ وَأَنْتَ خَيْرُ الرَّاحِمِينَ. ان کا بیان سن لیا نا, جو اللہ کے سوا کسی کی پوجا کرتے ہیں, جو اللہ کے پیاروں کا مذاق اڑاتے ہیں, جو دنیا میں جنہوں نے سستی کی, غفلت کی, اللہ کو یاد نہیں کیا, عبادت نہیں کی, ان کا سن لیا نا. اللہ فرماتا ہے میرے بندو تم کہو. ویسے تو خطاب حبیب سے ہے مگر ان کے ذریعے امت کو سنو. تم کہو رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین, اے میرے رب بخش دے, رحم فرما, اور تو سب سے بڑھ کر رحم فرمانے والا ہے. خود سکھایا جا رہا ہے اس طرح کہو, تو رب خود سکھائے اسی طرح رب کو پکاریں گے. بولو مزہ آئے گا یا نہیں؟ اونچی. میرے دوستوں اور بزرگوں, باغی, منکر, ان کفار جنہوں نے دنیا میں بغاوت کی, نہیں مانے, قیامت کو بھی نہیں مانتے تھے, تیاری بھی نہیں کرتے تھے, یہود و نصارہ وغیرہ, ان سب کو بار بار کہا گیا مرنا ہے, اللہ کی بارگاہ میں جانا ہے. آج مسلمان بھی کہنے گا مولوی ڈراتے ہیں کچھ نہیں ہوگا. مسلمان کہلانے والا ایسا کہے تو بولو مومن رہے گا. ہر ذرے کا اللہ تعالی رب ہے, مگر ادب یہ ہے کہ اس کی ربوبیت اس کی مخلوق کی طرف نسبت کی جائے. جب بھی پکارو وہ سب کا رب ہے یا نہیں؟ آواز آئے. الحمدللہ رب العالمین. اللہ کے سوا جو کچھ ہے اس کو العالمین کہتے ہیں, ما سوا اللہ کو. تو وہ سب کا رب ہے یا نہیں؟ مگر فرمایا رب العرش الکریم, عزت والے عرش کا رب. تو اللہ نے بتا دیا سب کو میں نے بنایا ہے, مگر جب مجھے پکارنا ہے نا رب, تو سوچنا کس کا رب کہہ کے پکارنا. رب تو سب کا ہوں, مگر کس کا رب کہہ کے پکارنا یہ سکھا دیا گیا. اب میں آپ کو مخالفوں کی ایک بات سنا دوں. یہ جب بھی بات کریں گے اچھی نہیں کریں گے. اللہ کی تعریف کرتے ہوئے اللہ کے پیاروں کی برائی کرتے. اللہ کی شان بہت زیادہ, یہ جملہ صحیح ہے یا نہیں؟ مگر آگے کیا لکھا؟ اللہ کی شان بہت زیادہ, اس کی شان کے آگے اب نبی ولی کا لفظ لکھ کر کہتے ہیں چوڑے چمار کی طرح. تو بولو یہ اللہ کی تعریف رہی اونچی؟ جب اللہ کے پیاروں کے لیے غلط لفظ معاذ اللہ استعمال کیے تو ایمان رہا؟ سور کو کس نے بنایا؟ کوئی یہ کہے کہ او سور کے بنانے والے رب, تو بنایا اللہ ہی نے ہے, مگر یہ جملہ ادب سے خالی, اس میں گستاخی کی پوری بو موجود ہے کہ کہنے والا اس کو پوری مخلوق میں صرف وہی نظر آیا, کوئی اور نظر نہیں آیا. زمین و آسمان اس نے بنائے, پہاڑ بنائے, دریا بنائے, سمندر بنائے, درخت بنائے, پھل بنائے, پھول بنائے, تجھے وہی گند نظر آیا. اس کا مطلب تیرے اندر گند ہے, تجھے اور کچھ نظر. ہاں اگر تو نے کسی ایک کا نام لے کے پکارنا ہے اسے تو یوں کہے او میرے پیارے مصطفیٰ کے رب, وہ رب جس نے محمد مصطفیٰ کو بنایا,
بات کرنی ہے تو پھر یوں کرو. تو یہ ہمیں سکھا دیا گیا. رب وہ سب کا ہے مگر جب اس کو رب کہہ کے پکارنا ہے تو کس کا رب کہہ کے پکارنا ہے بتایا گیا. اب مجھے بتاؤ عرش کی شان زیادہ ہے یا نبی کی شان زیادہ ہے؟ نبی کی شان زیادہ ہے. تو نبی کی نسبت سے رب کو پکاریں گے اللہ خوش ہوگا یا نہیں ہوگا؟ میں نے آپ کو یہ جملہ سنایا تھا حضرت مجدد صاحب کا. مغل اعظم کے زمانے میں مجدد ہوئے حضرت مجدد الفسانی حضرت شیخ احمد فاروقی سرہندی رحمت اللہ علیہ. سرہند شریف میں مزار 1000 سالہ مجدد کہلاتے ہیں. وہ مجدد صاحب کیا فرماتے ہیں؟ من پرستم عز وجل را کہ او رب محمد است. میں اللہ کی عبادت اس لیے کرتا ہوں، اللہ کو رب اس لیے مانتا ہوں کہ وہ محمد مصطفیٰ کا رب ہے صلی اللہ علیہ وسلم. یہ محبت کی باتیں مگر ان کو یہ آتی نہیں. تو جو غلط چیزوں کی نسبت لے کے پکارے گا وہ کافر ہو جائے گا. کیوں؟ کہ اس کو مخلوق میں کوئی اور اچھی چیز نظر نہیں آئی. اس کی اپنے اندر گند ہوگا نا تو پھر وہ ایمان والا نہیں. گفتگو میں کوئی غلطی ہوئی ہو اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرتا ہوں. ابھی ایک جمعہ